بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب اختتام پذیر ہو جاتا ہے تو پھر شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ شوال المکرم کا مہینہ کئی طرح سے فضیلت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ مہینہ رمضان کا پڑوسی ہے۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ عید الفطر کے بعد اس مہینہ میں 6 روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں عظیم اسلامی تہوار عید الفطر ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی روزے کی فرضیت کا زمانہ مکمل ہو جاتا ہے اور کھانا پینا حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تہوار کا نام عید الفطر یعنی افطار کی خوشی تجویز کیا گیا، اور اس دن کی بدولت صدقہ فطر کو لازم کیا گیا اور اس کے عظیم فضائل بیان کیے گئے، جو ہم اپنے ایک اور بیان کے اندر تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شوال کے مہینے کو یہ شرف اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس مہینے سے اسلام کی اہم عبادت اور ایک اہم فریضے حج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس مہینہ کو حج کے ساتھ بھی ایک نسبت قائم ہے جو اس کی فضیلت کے لیے کچھ کم نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس مہینہ کی ابتدائی رات بھی فضیلت کی حامل ہے، اور عید الفطر کے دن کا بابرکت ہونا تو بالکل واضح ہے، اور شوال کے مہینہ میں 6 نفلی روزے رکھنے کی بھی عظیم فضیلت ہے۔ بہرحال شوال کو کئی عظیم الشان نسبتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں، جو کہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی گئی۔ شوال کے مہینے کی فضیلت قرآن حکیم سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جو شخص ان میں احرام باندھ کر حج لازم کر لے تو اس کے لیے حج میں نہ شہوت کی گنجائش ہے اور نہ گناہ کرنے کی اور نہ لڑائی جھگڑا کرنے کی۔ اشہر شہر کی جمع ہے جس کی معنی مہینہ ہے۔ اس آیت میں حج کے مہینے مقرر ہونے کا ذکر کیا گیا، اس سے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے مراد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ عز وجل الحج اشہر معلومات شوال وذو القعدۃ وذو الحجۃ۔ یہ روایت المعجم الاوسط کے اندر منقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے قول الحج اشہر معلومات کے بارے میں کہ اس سے شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے مراد ہیں۔ البتہ بہت سے حضرات کے نزدیک ذی الحجہ کا پورا مہینہ حج کے مہینوں میں داخل نہیں، بلکہ اس کے ابتدائی 10 دن ہی داخل ہیں، اور اس طرح سے ان حضرات کے نزدیک حج کے مہینوں سے مراد 2 مہینے شوال اور ذی قعدہ اور 10 دن یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان حضرات کے قول کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی روایات سے ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اشہر الحج شوال وذو القعدۃ وعشر من ذی الحجہ، جو کہ بخاری کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حج کے مہینے یہ ہیں یعنی شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے جس کو سنن دارقطنی کے اندر روایت کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں اشہر الحج شوال وذو القعدۃ وعشر من ذی الحجہ۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت جس کو دارقطنی والے نے ہی روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں اشہر الحج شوال وذو القعدۃ وعشر من ذی الحجہ، کہ حج کے مہینے یہ ہیں یعنی شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ مذکورہ مہینوں کو حج کے مہینے قرار دینے سے معلوم ہوا کہ یہ مہینے حج کے لیے مقرر ہیں، اور ان کے علاوہ کسی اور زمانہ میں حج جائز نہیں، اور ان مہینوں کے حج کے مہینے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس پورے عرصے میں حج ادا کیا جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ حج کے مہینے شروع ہونے یعنی شوال کا مہینہ داخل ہونے سے پہلے حج کا احرام باندھ لے۔ پھر بعض حضرات فقہا مثلاً امام شافعی وغیرہ کے نزدیک تو شوال کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے حج کا احرام باندھنا سرے سے جائز ہی نہیں، اور بعض حضرات جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ ان کے نزدیک ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ یہاں تک مطلقاً شوال المکرم کے فضائل آپ کے سامنے بیان ہوئے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اب اس کی 1 تاریخ کو چونکہ عید الفطر ہوتی ہے، اور عید مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، اور اس سے 1 دن پہلے یعنی اس کی جو رات ہے اس کو بھی شریعت میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ۔ شعب الایمان للبیہقی کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر عبادت کے ساتھ قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا لیلۃ العید ایمانا و احتسابا لم یمت قلبہ حتی تموت القلوب،
یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ایمان اور اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر زندہ رکھا یعنی عبادت کی، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ عیدین کی راتوں کو زندہ رکھنے سے مراد عبادت کرنا مراد ہے۔ ان حدیث اور روایات سے پتہ چلا کہ جیسے لیلۃ البرات یعنی شب برات اور لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں، اور اسی طرح عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات بھی عبادت کے لیے بہت ہی موزوں اور بہت فضیلت کی حامل راتیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان راتوں میں بازاروں اور گلیوں میں گھومنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ جل شانہ کی عبادت کر کے اجر و ثواب کو حاصل کر لیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ عید کی نماز کا طریقہ عام نمازوں کی طرح ہی ہے، البتہ عید کی نماز میں عام نمازوں کے مقابلہ میں 6 تکبیرات زیادہ ہیں۔ 3 پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے، اور 3 دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے۔ بس پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد میں ہیں۔ اس طرح دونوں رکعتوں میں قرات پے در پے ہے۔ دونوں صورتوں کی قرات کے درمیان زائد تکبیرات حائل نہیں ہیں، اور اگر تکبیر تحریمہ اور دونوں رکعتوں کی رکوع کی تکبیرات کو بھی ان 6 زائد تکبیرات کے ساتھ شمار کیے جائے تو مجموعی طور پر 9 تکبیر تحریمہ کے علاوہ 8 تکبیرات بن جاتی ہیں۔ عید کی نماز کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں عید الفطر کی 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کی نیت کرے، پھر عام نمازوں کی طرح تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے اور ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھے، پھر وقفہ سے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑتا رہے، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لے، اور امام کو چاہیے کہ ہر دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کم از کم اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے میں لگتی ہے۔ مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بھی وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر عام نمازوں کی طرح اونچی آواز سے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کسی سورت کی قرات کرے گا، اور حسب قاعدہ رکوع اور سجدوں کے ساتھ پہلی رکعت مکمل کرے۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر حسب قاعدہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کسی سورت کی قرات کرے، اور پھر قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے اسی طرح ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے جیسے کہ پہلی رکعت میں کہا تھا، اور تینوں مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑتا رہے، پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے تکبیر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور حسب قاعدہ رکوع اور 2 سجدوں اور قاعدہ کے ساتھ سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر دے۔ عید کی نماز میں عام نمازوں کے مقابلہ میں 6 زائد تکبیرات اور تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیرات سمیت دونوں رکعتوں میں مجموعی طور پر 9 تکبیرات کا ہونا کئی صحیح احادیث اور روایات سے ثابت ہے، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے متبعین نے اختیار کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی عیدوں کو تکبیر کے ذریعے سے مزین کرو۔ اس عمومی مفہوم میں عید کی نماز میں اور خطبہ میں نیز عید کی نماز کے لیے جاتے آتے ہوئے کثرت سے تکبیرات کہنا سب کچھ داخل ہے۔ حضرت عاصم ابو عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، حدثنی بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فکبر اربعا واربعا ثم اقبل علینا بوجہہ حین انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز واشار باصابعه وقبض ابهامه۔ یہ شرح معانی الاثار کی روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے یہ حدیث بیان کی کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن نماز پڑھائی تو ہر رکعت میں 4 تکبیریں کہیں، پھر ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک پھیر کر فرمایا کہ تم ان تکبیروں کو نہ بھولو، جنازہ کی تکبیر کی طرح، اور اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور اپنے انگوٹھے کو بند کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور رکوع کی تکبیر سمیت ہر رکعت میں 4 تکبیرات کہیں، جس کی مزید وضاحت اگلی روایات میں بھی بیان کی گئی ہے جو مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن درجے سے کم نہیں ہے اور اس کی تائید کئی دوسری روایات اور آثار سے بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے استدلال کرنے میں کسی قسم کی قباحت اور برائی نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے عید الفطر کے متعلق کچھ احکام آپ کے سامنے بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ نے ہمیں یہ خوشی کے 2 دن عطا کیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید۔ اب بحیثیت مسلمان ہم لوگ ان عیدوں کو شرعی احکام کے مطابق گزاریں، ان میں غیر شرعی احکام جیسے ناچ گانا
غیر شرعی لباس کا پہننا، بے حیائی فحاشی کو فروغ دینا، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام کر کے اپنی ان عیدوں کو خراب نہ کریں، بلکہ رجوع الی اللہ کر کے اور اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر کے ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا کیا۔ اور یقیناً اس کا حق بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے رمضان المبارک کے روزے قبول کرے اور شوال المکرم کے مہینے کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔